ایک مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں لیلا کی محبت کے اندر غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی کے اندر اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس کو معلوم نہ ہوا، جب نمازی نماز پڑھ کر فارغ ہوا، اس مجنوں کو پکڑا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز بھی تو نے خراب کر دی۔ اس مجنوں کا جواب سنیے، کہنے لگا میں تو مخلوق کی محبت میں اتنا مدہوش ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزر گیا۔ تو کیسے خالق حقیقی کی محبت میں گرفتار ہے؟ تو کیسے خالق حقیقی کی محبت میں مبتلا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے کی حالت میں یہی پتہ ہے کہ کون میرے سامنے سے گزر رہا ہے اور کون نہیں گزر رہا؟ یہ کیسے خالق حقیقی کی محبت ہے؟ اگرچہ مجنوں کہنے لگا کہ میں ایک اللہ کی مخلوق کی محبت میں اتنا مدہوش ہوں کہ مجھے معلوم نہیں، اور تو خالق کی محبت میں جو ہے اتنا مدہوش ہی نہیں کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے کہ میری نماز کو کون خراب کر رہا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نماز کے اندر اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہیں، سارے خیالات ہمارے نماز کے اندر آتے ہیں۔ ہم اپنی نماز بنائیں، قرآن کا جو ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ کون سی نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے؟ وہی نماز کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی، جو سنن کے ساتھ ہوگی، جو مستحبات کے ساتھ ہوگی، جو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہوگی، وہی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اگر خدا نخواستہ نماز کو نہ خشوع سے پڑھا، نہ خضوع سے پڑھا، نہ رکوع سجدہ اچھے طریقے سے کیا، نہ وضو کو سنت کے مطابق کیا، اور جلدی جلدی ٹھونگے مار کر مرغے کی طرح نماز پڑھ لی، تو یاد رکھو کہ وہ نماز اللہ کے ہاں وہ نماز قبول کی حالت میں نہیں جائے گی۔ وہ نماز پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیوں نہ کہ جب ہم نماز وقت نکال کے پڑھتے ہیں تو کیوں نہ ہم خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنائے۔